بابر اعظم جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے بالکل سے بات کریں بالکل بالکل تو اچھا نہیں کیا نا اس نے پاکستان کی اس ٹائم اس سے بڑا پلیئر نہیں آپ کے پاس مطلب ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جانا اس پہ روتے رہنا یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں زبردستی تھوڑی آپ کی بات کا جواب دوں گا. زبردستی کا کیا جواب دیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے ترقی کی آپ کا کام سوال ہے, اچھی بات ہے ترقی کی آپ کا کام سوال ہے. ہماری چل رہی ہے ابھی بریک ہم نے لیا تھا پانی پینے کے لیے تنویر صاحب نے پانی تو پیا اس کے بعد میں نے پانی پیا ہی فائرنگ شروع کر دی میں نے پانی پیا ہی نہیں آپ نے میں کیوں اسی بحث میں الجھے میں اسی بحث میں الجھے ایک لڑکا اگر 12ویں رینک پر آیا تو بھائی میں تھوڑی لے کر آیا ہوں اس کو پرفارمنس اس کی اس معیار کی نہیں ہے آئی سی سی نے یہ سمجھا اس کو دھکیل دیا نیچے اب باقی بچے جو پرفارم کر رہے ہیں آپ نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا. سائم ایوب بلکہ سلمان علی آغا کی آپ نے سوال کیا میں نے سلمان علی آغا نے 42 درجے ترقی کی بھائی اچھی بات ہے ہی نہیں کیا مطلب اس ٹیم سے کھیل لیا اس ٹیم سے کھیل لیا اس ٹیم سے کھیل لیا اعتراض کیوں کرتے ہو میں کون ہوتا ہوں امپروومنٹ کیسی ہوتی ہے لڑکوں کی بھائی تو بنگلہ دیش سے کھیل کی ہوگی آپ بات کریں نا بھائی کیوں بات کروں کیوں میرا ہی کام ہے صرف آپ کو کوئی کام نہیں آپ کا کام ہے یہ دیکھیں یہ تنویر صاحب جو ہے نا یہ بات گھما کے عجیب طرح سے بات کر رہے تھے بھائی اگر ٹیم کے کرکٹ بورڈ نے ایک ٹیم سے سلیکٹ کیا کہ اس سے کھیلنا ہے تو کیا بابر اعظم منع کرے گا سلمان علی آغا منع کرے گا تو ایسا نہیں ہوتا میرا یہ خیال ہے باقی فیصلہ کرنے والے آپ لوگ ہیں حسن نواز کی پرفارمنس پہ بھی آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے میرے خیال ہے اس نے جو ترقی کی ہے وہ 57 درجے اچھی بات ہے نا میں کب کہہ رہا ہوں غلط بات ہے اچھی بات ہے اس کے علاوہ سائم ایوب اچھی بات درجے ترقی کی بھائی میں غلط بات تو کر ہی نہیں رہا اچھی بات ہے بالکل تو جس نے جو ڈاؤن فال ہوا جس کا بھائی جو اچھی بات ہے جو اوپر جا رہا اچھی بات ہے لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو نیچے آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جو نیچے آیا آپ میری بات ہی نہیں سن رہے بولے آپ اکیلے بیٹھ کے بولیں بولے آپ اکیلے بولیں جو اوپر جا رہا ہے وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے نہیں آپ بولیں آگے چلیے آپ بولیں آگے چلیے بھائی آپ بولیں نا جواب نہیں ہے آپ کے پاس چلیں ہم آگے چلتے آپ کے پاس میری بات کا جواب ہے سوال جو آپ کے پاس میری بات کا جواب نہیں آپ کے پاس مطلب ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جانا روتے رہنا یہ کوئی طریقہ ہے میں زبردستی تھوڑی آپ کی بات کا جواب دوں گا زبردستی کا کیا جواب دیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے ترقی کی آپ کا کام سوال ہے اچھی بات ہے ترقی کی آپ کا کام سوال ہے آپ کا کام جواب میرا جواب دینا آپ میرے جواب میں کیوں بول رہے سن لو نا نہیں آپ میرے جواب میں کیوں بول رہے سن لو آپ میرے جواب میں یہ بچوں والی باتیں اس طرح نہیں آپ میری بات سنیں بات کا جواب دیں بات کا جواب دیں اگر ترقی کرنے پہ آپ خوش ہیں ترقی کرنے پہ خوش ہیں تو تنزلی پہ ناخوش بھی تو ہونا چاہیے. نہیں میں تو سب جو ترقی کرے گا اس پہ خوش ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جو ترقی کر رہا ہے اچھی بات ہے اور کنٹینیو آپ اس طرح ترقی کرتے رہے. اچھا اور پھر فائدہ ہے نا آپ کا. جس کی پرفارمنس گر رہی ہے جس کے نمبر گر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا؟ میں پہلے بھی کہا میں ہر کسی کے بارے میں کہتا ہوں. نہیں وہ جو آپ کا میں ہر کسی کے بارے میں کہتا ہوں. میں ہر کسی کے بارے میں کہتا ہوں. جو بابر اعظم جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے بالکل سے بات کریں. بالکل تو اچھا نہیں کیا نا اس نے پاکستان نیچے اس ٹائم اس سے بڑا پلیئر ہی کوئی نہیں. اچھا نہیں کیا نا ریسنٹ ٹائم میں. نہیں اچھا کیا تو ظاہر پر نیچے آؤ گے نا یار. تھینک یو سر تھینک یو. نہیں تو جو جس نے اچھا کیا جس نے اچھا کیا میں نے بولا نہیں. بہت ہو گئی بہت ہو گئی بات. اب اے بی سی 3 سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگری ہے. اس میں 1 سال ہونے والا سینٹرل کانٹریکٹ جو پچھلے ملے تھے وہ اکتوبر میں ملے تھے لیکن جولائی سے ان کا امپلیمنٹیشن ہوا تھا تو اس کی لسٹ بھی میرے پاس ہے لاسٹ ایئر جو کانٹریکٹ دیے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کانٹریکٹ دوبارہ بنیں گے یقیناً بنیں گے تو اس میں پلیئرز کی کچھ رد و بدل ہوگا. بابر اعظم اور محمد رضوان ایک کیٹیگری میں تھے وہ سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری میں آپ کے خیال میں ہوں گے؟ میرے خیال میں ہونے چاہیے. تو سلمان علی آغا اس سے پہلے نیچے کی کیٹیگری میں تھا. میں کیٹیگری نکال لیتا ہوں. بھائی کیٹیگری میں تو اناؤنس نہیں کر رہا نا جنہوں لینا لے لیں لیکن آپ نے مجھ سے بابر اور رضوان کی بات کی میں نے بولا نہیں ہونے چاہیے. بابر رضوان اے کیٹیگری میں تھے. بی کیٹیگری میں تھے نسیم شاہ شاہین شاہ افریدی اور شان مسعود. بی کیٹیگری میں یہ 3 لڑکے تھے. شان مسعود نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی. تو یہ بی کیٹیگری میں رہنا چاہیے. رضوان اور بابر اے میں. میرے حساب سے تو جو اے میں وہ اے میں رہنے چاہیے. باقی اگر آپ شفٹ کر سکتے ہیں کسی کو آپ کی مرضی کرتے رہے. اچھا جی سی کیٹیگری میں تھے سلمان علی آغا. سی کیٹیگری میں تو نہیں ہوگا نا اب تو T20 کا کپتان ہے. تو اے میں لے جاؤ نا آپ. اے میں لے جائیں گے تو جو آپ یہ چاہ رہے ہیں اے میں چلا نہیں میں نہیں چاہ رہا. اچھا یہ سلیکٹر دیکھیں گے نا. میں تو آپ سے رائے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کرکٹر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا آپ سلیکٹر نہیں رہے لیکن کوچ بھی رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے نا. باقی جو رائے کی بات ہوتی ہے پوری رائے سنے بھی تو کریں نا. بتائیے یہ بیچ میں نہ آ جائے کریں نا. یہ آپ کے پاس سینٹرل کانٹریکٹ کی میں نے بتا دی. بابر اور رضوان اے میں. اس کے علاوہ نسیم شاہ شاہین شاہ افریدی اور شان مسعود بی میں. اور سی کیٹیگری ذرا سے لمبی ہے. عبداللہ شفیق ہیں ابرار احمد ہیں حارث رؤوف ہیں. وہ تو سی کیٹیگری میں تو سائم ایوب ہیں. وہی پلیئرز ہوتے ہیں نا جو اتنے بڑے نام نہیں ہوتے یا اتنے زیادہ بڑے پرفارمرز نہیں ہوتے جو ابھی نئے نئے لڑکے آئے ہیں ان کی وجہ سے وہ لڑکے ہوتے ہیں. 1 سال گزر گیا. اب اے میں آپ کہتے ہیں بابر کو ہونا چاہیے رضوان کو ہونا چاہیے اور کسی کو ہونا چاہیے. سلمان علی آغا بھی اس میں ملا دیں. نہیں شاہین کو بھی ہونا چاہیے. سلمان علی آغا اور شاہین 4 میرے حساب سے سلمان کو ابھی تو نہیں ہونا چاہیے. کپتان ہے تو کیا ہو گیا.
ایک دم سے تھوڑی کپتان بنا کے آپ اے کیٹیگری میں اس کو ڈال سکتے. آپ بی میں لے ہیں, سی میں تھا نا پہلے, بی میں لے. سلمان علی آگا بی میں آگے. اس کے علاوہ اس میں نعمان علی ہے, ساجد ہے, سعود شکیل ہے اور شاداب خان بھی ہے. شاداب خان بھی سی میں رکھا ہوا ہے, سعود شکیل کو بھی سی میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے تو نام آ رہے ہیں. سعود شکیل کا تو ٹیسٹ میچ کی کپتانی کے لیے تو اچھا بی میں آ جائے نا. شاداب بھی نہیں, میں شاداب کی بات نہیں کر رہا, میں سعود شکیل کی بات کر رہا سعود شکیل بی میں آ گیا. شاداب کی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ تو کہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کا کریٹنگ ایکسپیرینس ہے, آپ نے دیکھا میں اس کو کچھ نہیں کہہ بولنگ سکتا. کرتے میرے حساب سے اتنی اچھی میرے حساب سے اچھی پرفارمنس نہیں. باقی اب جو بنا رہے ہیں ان کی مرضی, اے میں ڈال دیں, بی میں ڈال دیں, جہاں بھی ڈالنا ڈال دیں. ہاں, کیونکہ یہ جو سینٹر کانٹریکٹ ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں یہاں پر. شکر ہے انہوں نے کسی بات سے نہیں دیکھیں, میں نے دیکھی ہے نا, شاداب نے جو فرسٹ کلاس کھیلا اس مرتبہ غنی گلاس سے, اور وہ آپ نے بھی شاید اس کو میچ دیکھا تھا. نہیں, میں نہیں دیکھا. میں نے دیکھے تھے اس کے میچز, تو وہ اتنا اچھا نظر نہیں آیا, لیکن پی ایس ایل میں پرفارمنس اس کی بہتر نظر آئی. لیکن شاداب آل راؤنڈر کے طور پہ لیتے ہیں شاداب کو. شاداب پہ تھوڑی سی بات میں کرنا بھی چاہوں گا. آل راؤنڈر ہے یہ, لیکن بیٹنگ آل راؤنڈر کہیں گے اس کو یا بولنگ آل راؤنڈر کہیں گے اس وقت؟ آپ بھائی میری نظر میں آپ بولنگ میں اگر پرفارمنس نہیں دے رہے تو آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. پہلے تو بالر ہے نا, آپ لیگ اسپنر ہے نا بھائی. اگر آپ لیگ اسپنر میں اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے, بیٹنگ تو آپ کا بونس کام ہے, اور اگر آپ بولنگ میں نہیں کر رہے تو مجھے نہیں لگتا پھر ایسا پلیئر یا ایسے پلیئر کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے. پھر آپ جینون لیگ اسپنر لے کے آئیں, اس کی جگہ ایک جینون بیٹسمین لیں اور جینون لیگ اسپنر لے آئیں. مطلب یہ بھی آپ کو کیٹیگری میں, جو بی کیٹیگری میں پچھلے سال کے یہ تھے, یہ ان کا بھی ڈائسی ہے. باقی ڈی کیٹیگری میں 11 لڑکے ہیں. عامر جمال, حسیب اللہ, کامران غلام, خرم شہزاد, میر حمزہ, محمد عباس افریدی, محمد علی حریرہ ہیں, عرفان خان نیازی ہیں, محمد وسیم جونیئر ہیں, عثمان خان ہے. یہ تو لگ بھگ اس میں ڈی کیٹیگری میں شاید اور نئے لڑکے آ جائیں گے ینگ, اور یہ شاید ان کا اس میں سے کچھ لڑکوں کا مجھے لگتا ہے ایلیویشن ہونا چاہیے. خرم شہزاد ہے, میر حمزہ ہے, عباس افریدی ہے, اس کے علاوہ وسیم جونیئر ہے, عثمان خان ہے. یہ لڑکے تو ہیں ڈی میں. دیکھیے ڈی میں تو ظاہر سی بات ہے وہی ہو جس طرح میں نے بولا کہ سی ہو گیا یا ڈی ہو گیا. سی میں بھی ایسے پلیئر ہوتے جو اپ کمنگ پلیئر ہوتے ہیں. ڈی میں بالکل وہ ہوتے جو بالکل نئے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار ان کو تھوڑے سے ان کا پیسے دے کے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ان کو انگیج کر لو 25-30 لڑکوں کے ساتھ, اور ان کو نظر میں رکھو کہ یہ ڈی میں ان کو ڈالا گیا نئے پلیئر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہو سکتا ہے, اس میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کوانٹٹی ہوتی ہے پلیئرز کی وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اس میں پلیئر زیادہ ہوتے ہیں, وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ پیسے تو کم ہوتے ہیں لیکن جتنے زیادہ ڈومیسٹک کے پلیئر اچھے پرفارمر وہاں آ سکیں, اور وہ اسی طرح جب کیمپ لگے یا ٹیم میں اگر کوئی نیا ہے تو اس کو اگر ڈومیسٹک میں دیکھنا ہے یا اس طرح, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. سینٹرل کانٹریکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں سلیکشن کمیٹی بھی انوالوڈ ہے. لیکن آج کے اخبار میں ایک خبر میں نے پڑھی, اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ان حوالوں پہ بات چیت کی گئی اور مینٹوز کے حوالے سے بھی بات کی ہے. سلیکشن کمیٹی میں تبدیلیوں کی بھی بات کی ہے. یہ کوئی اور نہیں بلکہ ماجد بھٹی صاحب کی لکھی ہوئی خبر تھی جس پر میں بات کرنا چاہوں گا. ماجد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ہمارے استاد ہیں, سینئر اسپورٹ جرنلسٹ ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان کی خبریں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ماجد بھٹی صاحب. جی وعلیکم السلام آصف, اور تنویر کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. چلیں ماجد بھائی, آپ کی نا 2 خبریں تھیں آج, ان پہ بات میں کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ سلیکشن کمیٹی میں تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں, اظہر علی اور اسد شفیق شاید نہیں ہوں گے. اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ آپ کے پاس ہو؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز آصف شیئر کروں آپ سے کہ ابھی جو بنگلہ دیش کی ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اس سلیکشن میں بھی اسد شفیق اور اظہر علی انوالو نہیں تھے. کرینا ہوٹل اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کے 16 ممبر اسکواڈ کا فائنلائزیشن ہوا, اس میں آصف جاوید تھے, مائک ہیسن تھے, علیم ڈار تھے, اور انٹرسٹنگلی جو شاید لوگوں کے لیے بھی حیرت کی بات ہو, ٹیسٹ کرکٹرز کو سی سی بی نے انوائٹ کیا تھا. فی الحال تو ان سے مشاورت کی گئی, ان سے بھی کچھ رائے لی گئی, لیکن ان کی رائے کو بہت زیادہ امپورٹینس دی نہیں. ان سے مشورہ ضرور کیا گیا, لیکن شاید آگے چل کر جب یہ مزید چیزیں انفورڈ ہوں تو وہ سی سی بی کے پلان میں شامل ہوں. جو میری اطلاعات ہیں کہ اسد شفیق جو ہے ان کو وہ ویمنس ٹیم کے تو سلیکٹر ہیں, ان کو کراچی کی جو ریجنل اکیڈمی ہے وہاں کوئی ذمہ داری دے دی جائے گی,
अजहर अली भी सिलेक्शन कमेटी से हट जाएंगे। वो यूथ डेवलपमेंट के पहले ही पीसीबी ने उनको चार्ज दिया हुआ है। जबकि अलीम डार के बारे में भी इत्तलात है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसमें अलीम डार भी नहीं होंगे। आसिफ जावेद के हाई परफॉर्मेंस सेंटर डायरेक्टर हैं, तो आसिफ जावेद जो हैं वो रिटेन करेंगे। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजान तो इस वक्त पीसीबी के पावर कॉरिडोर में खासतौर पर क्रिकेटिंग डिसीजन में आसिफ जावेद मेरे ख्याल में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, और ये मेंटोर्स के हवाले से क्या खबरें? कुछ सुना मेंटोर्स की भी मीटिंग हुई थी, उसमें वकार और एक मेंटोर आया नहीं था। देखिए, मेंटोर्स की मैंने जो बात की है, ये उस मेंटोर्स को पीसीबी ने बुलाया था जब कप्तान का सिलेक्शन होना था। तो उसमें वकार यूनुस और दूसरे मेंटोर शोएब मलिक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखें, हमें जो आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारे डोमेन में कप्तान का सिलेक्शन नहीं था। कप्तान आप खुद ही उसका डिसीजन लें, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं कि बाकी 3 मेंटोर उसमें इन्वॉल्व थे और उसमें सकलैर मुश्ताक की मौजूदगी इसलिए हैरानकुन थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उनके जो दामाद थे शादाब खान, उनके बारे में काफी डिस्कशन हुआ। बल्कि जो इत्तेफाक राय हुआ वो पहली बार तो शादाब खान पे हुआ कि इसको पाकिस्तान को कप्तान बना दिया जाए। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे कन्विंस करें। बल्कि वो एक मीटिंग में पीसीबी हेड ऑफिस में कहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं वहाब रियाज को आपके साथ बिठा के जा रहा हूँ और पीसीबी के दूसरे अफसरान भी थे कि आप इनके साथ मीटिंग करके कन्विंस करें, अदरवाइज ये लोग आपको कन्विंस करेंगे। फाइनली जो फिर दोबारा इत्तेफाक राय हुआ वो सलमान अली आगा पे हुआ। तो दूसरी बात ये कि मेंटोर्स को आपको पता है कि शोएब मलिक तो पहले रिजाइन कर चुके हैं। बाकी 4 मेंटोर्स को अब पीसीबी ने कह दिया है कि आपकी हमें सिफात दरकार नहीं है, लिहाजा आप रिजाइन कर जाएं। पीसीबी चूंकि टेक्निकल मूव करने जा रहा है वो इसलिए कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था, अगर पीसीबी इनको हटाता है तो इनको 4-4 महीने की तनख्वाह जो 2-2 करोड़ रुपए पर मेंटोर है वो देना पड़ेगी। उससे बचने के लिए ये करना चाह रहा है। लेकिन एक तरफ एक और जो डेवलपमेंट सुनने में आ रही है कि फ्यूचर का जो प्लान है उसमें मिसबाउल हक और सरफराज अहमद ये दोनों पीसीबी के फ्यूचर प्लान में हैं। ठीक है, हो सकता है कि आगे चल के इनमें से कोई सिलेक्शन कमेटी में हो, किसी को पाकिस्तान शाहीन्स दे दी जाए, किसी को पाकिस्तान अंडर-19 टीम दे दी जाए। मोहम्मद यूसुफ के बारे में इत्तलात हैं कि वो भी जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसमें वापस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगले 5 महीने आसिफ खान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मसरूफियात नहीं है, पीसीबी हेडक्वार्टर में काफी एक्टिविटीज ठीक है, हमें और आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े डिसीजन होने जा रहे हैं अगले 4-5 हफ्ते में। अच्छा माजिद भाई, आखिरी बात आप मुझे बता दें, मोहसिन नकवी साहब का जो टेन्योर है तकरीबन उसको भी 2 बरस होने वाले हैं, तो आपको लगता है अब मोहसिन नकवी साहब समझ चुके हैं क्या क्रिकेट बोर्ड में होता है, क्या पॉलिटिक्स होती हैं? क्योंकि जो आपने कहा ना, उन्होंने एक चीज रद्द कर दी और शादाब को कप्तान नहीं बनाया, तो वो बड़ा टेक्निकल मूव मुझे लगा। तो आपको लगता है कि अब ये समझ पा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड कॉरिडोर्स में क्या होता है? मेरे ख्याल में आसिफ खान, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो मोहसिन नकवी साहब का 3 साल का टेन्योर था और अभी उनके शायद 15 महीने हुए, काफी टाइम, अभी 2.25 साल पिछले फरवरी में आए थे वो। लेकिन जी पिछले साल फरवरी में आए। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में, चूंकि आपको पता है कि जो पीसीबी के हेडक्वार्टर्स की, पीसीबी के जो कॉरिडोर्स की और उस फिरोजपुर रोड की सियासत है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें बाज दफा जो चेयरमैन नॉन क्रिकेटर्स जो आते हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन मेरी अपनी जो एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लोग इत्तेफाक न करें, कि अब शायद मोहसिन साहब बहुत सारी चीजों से अवेयर हो गए। उनको पता है कि कौन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किलात से 2-4 कर रहा है और कौन लोग हैं जो इस कश्ती को किनारे से लगा देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो ड्राइविंग सीट पर आ गए। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग चीज, अभी आप चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
ڈسکس کر رہے تھے, اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو جی جی تو سینٹرل کانٹریکٹ میں مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہ بابر اعظم, محمد رضوان اور شاہین شاہ افریدی پچھلے 2 سال تینوں ایک کیٹیگری میں تھے, لیکن چونکہ پچھلے 1 سال میں جو آئی آج T20 کی بھی رینکنگ آئی ہے اس میں ان تینوں کی جو رینکنگ ہے وہ متاثر ہوئی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک کیٹیگری میں ریٹین نہیں کر سکیں گے. شان مسعود جو ٹیسٹ میچ کے کپتان تھے ان کو بی کیٹیگری اس لیے دی گئی تھی کہ وہ کپتانی کر رہے تھے. شان مسعود کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ میں اس کیٹیگری میں رکھنا مشکل ہے. تو یہ بھی ایک اپڈیٹ ہے, لیکن جو سب سے بڑی اپڈیٹ ہے شاید اب PCB نے آج کی تاریخ میں, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ یہ طے کر لیا ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان T20 فارمیٹ میں اور شاہین شاہ افریدی کی بھی چانسز ہیں T20 فارمیٹ میں پاکستان اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے انٹل کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے. اگلے جو 27 میچ ہیں T20 ورلڈ کپ سے پہلے اس میں پاکستان کی ٹیم بہت برا پرفارمنس دے دے, لیکن میرے خیال میں جو اندرون خانہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تینوں کے نام کے سامنے اب ریڈ لائن پھینکی گئی. بہت شکریہ عبد الماجد بٹی صاحب, بڑی آپ نے دلچسپ معلومات دی اور بڑی اوتھینٹک معلومات دی, بڑی اندر کی باتیں آپ نے بتائیں. اس پر ہم بات کا سلسلہ اپنی بڑھاتے رہیں گے. آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماجد بٹی صاحب نے چلتے چلتے جو بات کی شاہین شاہ افریدی, بابر اعظم اور محمد رضوان کا T20 کریئر ان کو لگتا ہے مطلب اس وقت T20 کی ٹیم میں وہ نہیں ہوں گے. آج شاہین افریدی نے ملاقات بھی کی ہے چیئرمین PCB محسن نقوی صاحب سے, کافی طویل انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. کیا ڈسکس ہوا ہوگا؟ دیکھیں, اگر جس طرح ماجد بھائی نے ذکر کیا, یہ بتایا ہے کہ ان تینوں کے نام کے آگے ریڈ لائن لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی بری پرفارمنس ہو جائے بیٹنگ لائن اپ کی تو ان کی واپسی ہو سکتی ہے. تو وہ جو ڈائریکٹر عاقب جاوید صاحب ہیں, یا عاقب جاوید صاحب جب ڈائریکٹر اکیڈمیز ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹر مطلب ہائی پرفارمنس, جب وہ ہیڈ کوچ بھی تھے یا نہیں بھی تھے, جب وہ لاہور قلندر میں بھی تھے, تو ان کی باتوں, وہ تو ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ میں نے 2 بالرز تیار کیے ہیں, حارث رؤف اور شاہین افریدی, صرف T20 کرکٹ کے لیے. شاہین کو انہوں نے تیار نہیں کیا بائی دا وے, معذرت کے ساتھ. تیار مطلب شاہین انڈر 16 کھیلے, انڈر 19 کھیلے. تیاری کی بات نہیں کر رہا بھائی میں. تیاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے بچپن سے اس کو تیار کیا, نہیں. وہ لاہور قلندر کے ساتھ کھیلے, جو ان کی سوچ, جو وہ ان کے ساتھ رہتے ہوں گے, جو ان کا ڈسکس ہوتا ہوگا, اس حساب سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے شو میں شاید بات کی تھی کہ وہ T20 کے 2 اسپیشلسٹ ہیں, دونوں T20 کے. تو ان کی سوچ میں یہ دونوں T20 کے اسپیشلسٹ ہیں, اور آج کل کے لوگوں کی سوچ میں شاہین T20 کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. اگر T20 صاحب اس کو باہر کرتے ہیں, ٹیسٹ کرکٹ تو وہ کھیلتا ہی نہیں, ٹیسٹ کرکٹ تو وہ کھیلتا ہی نہیں, تو کیا صرف وہ ون ڈے کا بالر رہ جائے گا صرف؟ اور اگر وہ صرف ون ڈے کا بالر رہ جاتا ہے تو پھر ہم نے اگر اس بندے کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے تو کس کام کی انویسٹمنٹ؟ T20 رینکنگ کے 100 لڑکوں میں شاہین افریدی کا بائی دا وے نام نہیں ہے. میں وہ ٹھیک ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, اگر یہ وہی شاہین افریدی ہے, بلکہ 100 کا میں بات کرتا ہوں بالرز کی رینکنگ میں, میں نے دیکھی ہے بیٹنگ کی رینکنگ کی ہم بات کر رہے تھے, یہ وہی شاہین افریدی ہے جس کے بارے میں ہم سب کہتے تھے کہ یار پہلے اوور میں 2 وکٹیں لے جاتا ہے, اس سے اچھا بالر کوئی نہیں ہے, سب کچھ ہے. میرا صرف اختلاف یہ ہے لوگوں سے کہ اس کا کیا حل ہے, کہ جو سینئر لڑکا اگر آؤٹ آف فارم ہوتا ہے اس کا کیا صرف یہی حل ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے پاکستان ٹیم سے اتنا دور پھینک دو کہ اس کا نام ہی نہ لے؟ ڈومیسٹک میں جائے نا یہ سینئر لڑکے, کیوں نہیں جاتے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں. حارث رؤف آیا تھا نا اس سیزن میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, ایک میچ سے کوئی ڈومیسٹک کا سیزن نہیں ہوتا. یہ کیوں نہیں بولا جاتا, یہ کیوں نہیں یہ ہوتی چیزیں کہ بھائی اگر سینئر لڑکے کی آؤٹ آف فارم ہے وہ, تو وہ جائے. جس طرح میں نے سینئر لڑکوں کو دیکھا, وہ پورے سیزن تھوڑی کھیلتے تھے بھائی, 2-3 میچ کھیلتے تھے. دیکھیں کھیلنا چاہیے, ٹھیک ہے, 2-3 میچ کھیلتے تھے. وہ ان 2-3 میچ میں اپنے رنز یا ایک آدھ میچ میں آؤٹ کرتے تھے, اپنی فٹنس شو کرتے تھے, وہ پاکستان ٹیم میں آتے. بھائی یہ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کہ سنیں, جو کہ نہیں ہے سمجھ لوگوں میں. بھائی جو سینئر لڑکا, میری بات ہمیشہ یاد رکھنا, کسی ٹیم کا بھی بڑا پلیئر ڈراپ نہیں ہوتا, وہ صرف ریٹائر ہوتا ہے انٹرنیشنل. نہیں ایسا نہیں ہوتا. اچھا سن تو لیں, اس کے بعد اب میری بات سن لیں, میں کیوں جاوید میرداد سن تو لیں, ڈراپ ہوئے ٹیم سے, یار انہوں نے پرفارمنس دی تھی, سن تو لیں, ڈومیسٹک میں واپس آئے. یونس خان ٹیم سے سائیڈ لائن ہوئے, ڈومیسٹک میں آئے. میری بات سن لیں, یہ تو
میں بڑے پلیئر کے لیے ڈراپ کا ورڈ یوز نہیں کرتا, میں ریسٹ کا ورڈ یوز کرتا. آپ کرتے رہیں, آپ سلیکٹر بنیں گے تو ٹھیک کر ہے, لیجیے گا. ابھی ویسے بڑے پلیئر کے لیے ہمیشہ ریسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں ہم نے اس کو ریسٹ دی ہے, آپ جاؤ ڈومیسٹک کرکٹ میں جاؤ, 2-4 میچ کھیلو, اگر ٹائم ہے تو ایک سیزن کھیلو پورا. ہمیشہ مارجن ہوتا ہے کسی ینگ لڑکے کی جگہ بڑے نام کا. ٹھیک ہے, ینگ لڑکے کو آپ فوراً واپس کم بیک نہیں کرواتے, لیکن جو بڑا پلیئر ہوتا ہے آپ اس کو مارجن دیتے ہیں کہ اس کا فوراً کم بیک ہوتا ہے. اور کوئی بڑا پلیئر اگر ڈومیسٹک لیکن میں واپس, ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے اس پلیئر کو جس کے اوپر 10-12 سال کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے, ہم اس کو اٹھا کے اس طرح دور کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. ہم کر تو لیں گے یہ, لیکن آپ اپنی کرکٹ کا نقصان کر رہے ہیں. تو بڑا پلیئر